السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پھر دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کے ذریعے سے تفسیر قرآن کی مختصر تشریح کے ساتھ۔ دوستو، ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسروں تک اگرچہ ایک آیت بھی جان تو پہنچا دے۔ اسی تناظر میں ہم نے یہ یوٹیوب چینل کھولا ہے اور جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان اردو ہندی بول چال کے اندر قرآن مجید کی ترجمہ اور تشریح مختصر آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرات، ہم نے سابق میں جو قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 تک کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے اپنی تشریح کا آغاز کریں گے سورۃ النساء کی۔ ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری دعوت کو پہنچا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 88 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہیں کیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ دیکھیے، یہ منافقین کے متعلق جو وسوسے جو ذہن کے اندر ہوتے ہیں نا، اس کی اللہ تبارک و تعالی تشریح کر رہا ہے کہ تم آپس میں کیوں بڑھتے ہو۔ حدیث ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جانب نکلے تو کچھ لوگ منافقین آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے اور دوسرا کہتا کہ لڑائی نہ کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر، یعنی یہ واجب القتل ہیں۔ ہدایت کی دو اقسام ہیں، ہدایت ہے دلالت والارشاد، ہدایت دلالت والارشاد، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت مکلف ہے اور یہی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ فرمان الہی ہے، پہنچا دینا آپ کے ذمہ ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ ہدایت توفیق یہ صرف اللہ ہی کی جانب سے ہو سکتی ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے اور انہوں نے آپس میں خود یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ واجب القتل ہیں، اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ تو مسلمان ہیں اور یہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دو گروہ مت بنو، ہدایت جسے ہم چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، اور جسے گمراہ ہی نصیب مقدر ہے تو اسے کون بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پر یہ میسیج ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر منافقین ہیں، ان کے متعلق لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ تم آپس میں ان منافقین کے چکر میں مت بٹو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیجوں پر، سوشل میڈیا میں، ٹی ویوں کے اوپر آ کر کے داڑھی ٹوپی جبے دستار لگا کے خود کو بہت بڑا مسلم اسکالر بتا کر کے مسلمانوں کو ذلیل کرنے بیٹھتے ہیں، اور کچھ ایسے تتھے بتاتے ہیں جو حقیقت کے قریب ہے، اور کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ حقیقت سے بہت بعید ہے۔ اب جو سامعین ہیں مسلمانوں ہیں اس میں بھی دو گروہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، آپ آپس میں دو گروہ مت بنو ان منافقین کے چکر میں، یہ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہیں گے، تم نہیں بٹنا۔ اور ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کسی فرقے سے اور کسی مسلک سے بالا تر ہو کر کے امت مسلمہ کے بارے میں سوچے،
یہی سچی بات ہے، آپس میں گروہ بندی نہ کی جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائیں، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ تاکہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار اگر نہ بناؤ۔ دیکھیے یہ جنگ احد کے جو جنگی اسٹریٹجی ہے اس کے متعلق جو ہے بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ مسلسل ہٹ دھرمی اور حق کی مخالفت کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر ہے، یعنی منافقین جو ہیں یہ ہٹ دھرم اور حقیقت سے بہت بعید اور جو ہے غیر دور اندیش وقتی طور پہ جو ہے جس کا پلڑا بھاری ادھر طرف لڑکنا، یہ آج بھی منافقون کی علامتیں ہیں۔ تو یہ جنگ احد کے درمیان کے جو واقعات ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ۔ یہ منافقین، یہ کافرین یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان جو ہو وہ انہی منافقین، انہی کافروں کے جیسے بن جاؤ۔ آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر لے کر بیٹھا ہے، بھائی یہ کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کہاں کا حج، کہاں کی زکوٰۃ، کہاں کا کچھ۔ ہم تو ایک ہی جیسے انسان ہیں، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، تو انسانیت کو سب سے بڑا دھرم بتا دیں گے، اور تم یہ کرو کہ تم ہمارے پاس آ کر کے جو ہے یہ جو ہے ہماری عبادتوں میں شریک ہو، اور ہم تمہارے پاس آ کر کے تمہاری عبادتوں میں شریک ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہہ دیتا ہے کہ تم کافروں اور مسلمانوں کو دوست مت بناؤ۔ دوستی کس حد تک ہو سکتی ہے؟ کوئی لین دین ہے، کاروبار ہے، اچھا برا ہے، کچھ درد ہے، دکھ ہے، زخم ہے، پڑوسی ہے، وہ حقوق اور ہیں، مگر یہ کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یہ نہیں چل سکتا۔ یہ اسلام اس سے بہت دور ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ منافقین کا ایک گروہ وہ بھی تھا جو مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مسلمانوں سے خیرخواہی اور محبت کا اظہار بھی کرتے۔ ان کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں تو انہیں اپنا دینی بھائی سمجھو، اور اگر وہ قدرت رکھنے کے باوجود یہ قربانی نہ دیں تو ان کا ہرگز اعتبار نہ کرو، اور اگر ایسے لوگ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف سب بستہ ہو جائیں تو انہیں قتل کرنے سے ہرگز گریز نہ کرو، دریغ نہ کرو۔ مدینہ جو تھا، مدینہ سٹی تھی، مدینہ ٹاؤن تھا، اس کے اطراف میں منافقین نے اپنا ڈیرا ڈالا، یعنی وہیں رہتے تھے ان بستیوں میں۔ یہودیوں سے منسلک جو علاقے تھے ان علاقوں میں بظاہر تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، مگر حقیقت میں یہ منافقین تھے۔ تو یہ اکثر کیا ہے یہودیوں کی اور کافروں کی سازشوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ تمہارے سامنے اگرچہ یہ آئے ہیں تو ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان کو جہاں پانا قتل کر دینا۔ جب لڑائی میں تمہارے سامنے آ جائیں گے تم یہ نہ سمجھنا ارے یہ تم مسلمان ہیں، حالانکہ ادھر طرف ہے، تو تمہیں یہ شکوک و شبہات نہ ہو، بس اگرچہ ادھر سے آ رہا ہے تو دو دن کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور ایسی مفہوموں کے ساتھ آج سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، انہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کرو۔ تو میرے بھائی یہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو سے مراد میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ جب جنگ کا سماں ہوتا ہے، وہ دشمن آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو لڑائی جو ہے میدان میں کہیں بھی ہوتی ہے، بستیوں تک پہنچتی ہے، لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں دشمن، تو انہیں اب یہ گھروں میں چھپ کر یا رمال بنا کر کے لوگوں کو رکھ کر کے فروتی کے کام کریں گے، تو ان کو چھوڑو مت، ان کو قتل کرو۔ یہی مفہوم ہے۔ غیر مسلم لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پاؤں قتل کرو، نہیں، یہ جنگی اسٹریٹجی ہے جو ساتوں آسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم فلا قاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنیٰ ہیں جو ایسی قوم سے جا ملے ہیں جسے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا ایسے منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے،
اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں ہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں ان پر تمہاری دست درازی کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر بھی ایک کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جنگ کے دوران بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نہ تم سے لڑتے ہیں نہ دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قتل کے زمرے میں نہیں، ان کو قتل کرنا نہیں ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایسی قوم جو کافر ہے مگر تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، میثاق ہے، عہد و پیمان ہے، لڑائی میں حلیف ہے، غیر مسلم قوم ہے مگر ان میں کا کچھ بظاہر مسلمان اگرچہ ہو کر کے آ جائے اور وہ مل جائے تو ایسے لوگوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس حکم سے وہ منافق مستثنیٰ ہیں جو کسی معاہدہ امن میں آ چکے ہوں، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے کفار مکہ سے معاہدہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ منافق جو کسی جانب سے بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیتا چاہتے، نہ اپنی قوم کے خلاف نہ تمہارے خلاف، وہی بات۔ تو وہ لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جہاں پاؤں قتل کرو، وہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ پھر آپ کو ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے منافق تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں قید کرو اور قتل کر دو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک کیٹیگری منافقوں کی ایسی بھی ہے جو تمہارے خلاف فتنہ بھڑکاتے پھرتے ہیں، تو انہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، ان کو قید کرو، ان کو صحبتیں دو۔ ایسے منافقوں سے لڑائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر تم ان سے لڑو، حالانکہ وہ لڑائی سے کنارہ کش تھے، تو وہ بھی باقاعدہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہارے دشمن کی قوت میں اضافہ کر دیں گے۔ ہاں، ایسے منافقین بدترین قسم کے منافق ہیں جو ڈھنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیش کرتے ہیں اور جب داؤ لگ جائے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ان کی امن پسندی کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرے یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، تیسرے یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا پڑے تو پھر بھی اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اگر تینوں باتیں نہ پائی جاتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نیت میں فطور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکے سے مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کر دو۔ سورۃ النساء کی آیتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے فتنے سے باز نہیں آئیں گے نا، ایسے منافقوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ مومن کو زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے، اور جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول مومن تھا مگر تمہاری دشمن قوم تھی تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کریں، اور اگر ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو دیت بھی دینا ہوگی اور مسلمان غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہو یا مل نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اللہ سے توبہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن کو زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ یہ بات واضح ہے کہ آج مسلمانوں میں آپس میں اتنی دشمنیاں ہیں کہ آئے دن جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، نیوز آتے رہتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگرچہ تم مومن ہو تو کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ وہ دشمن قوم کا ہو تو تم پر وہ تبھی کفارہ واجب ہوگا،
مقتول کے خون بدلے میں جو خون بہا مقتول کے وارثوں کو دیا جاتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے۔ دیت کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، یا سونے چاندی میں اس کے مساوی قیمت ادا کی جائے گی۔ ایک مومن کے قتل خطا کا کفارہ ایک مومن کی گردن آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنا ہے۔ اگر غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو، جیسے غلام دستیاب ہی نہ ہو یا قاتل مالی طور پہ اس قابل ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ غلام آزاد کرنے کی بجائے 60 ایام متواتر روزے رکھے گا۔ ٹھیک ہے، غلام آزاد کرنا فرض ہے، اگرچہ غلام آزاد نہیں کر پائے گا تو 2 ماہ کے مسلسل نان اسٹاپ روزے رکھے گا۔ دیت معاف کرنے کو صدقے سے تعبیر کر کے لطیف انداز میں معاف کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ قتل خطا میں دیت ہے مگر قصاص نہیں۔ اگر مقتول دشمن قوم سے ہو اور ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہ ہو تو ایسی حالت میں کفارہ صرف مسلمان غلام آزاد کرنا ہی ہوگا، یا عدم استطاعت کی صورت میں 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے مگر دیت نہیں ادا کرنی ہوگی۔ اگرچہ مقتول جو ہے وہ دشمن قوم کا ہے تو صرف ایک غلام آزاد کر کے بات ختم کر سکتے ہیں۔ اگر جو غلام نہیں دستیاب تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگرچہ وہ تمہارے معاہدہ کیے ہوئے قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو خون بہا دینا ہوگا۔ خون بہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قیمت رکھی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 100 اونٹ کی قیمت تھی، آج جو 100 اونٹ کی قیمت ہے، بس 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے دیکھ لینا، دیکھ کر کے پیمانہ بنا لینا، کیونکہ کوئی فکسڈ ریٹ نہیں ہے، وہ منیمم 100 اونٹ قربانی مطلب دینا پڑے گا۔ کس کو دینا پڑے گا؟ مقتول کے وارثین کو۔ اور کیا ہے، اگرچہ وہ نہیں دے سکتا تو جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک مومن کا قتل عمدن شدید ترین جرم ہے، یہاں اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ کی غضب الہی، اس کی لعنت اور اس کے عذاب عظیم بتائی گئی ہے۔ اتنی شدید سزائیں کسی اور گناہ کے لیے ذکر نہیں کی گئیں۔ گناہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں شرک کے فوراً بعد ایک مومن کے قتل کی عمدن کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور جھوٹے الہ کی عبادت نہیں کرتے اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ الفرقان میں اور البقرہ میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یعنی کہ آج جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، یہاں تک کہ قتل اور غارت گیری تک بات پہنچتی ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ 3 مہینے میں بیل دیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ہمارا کون کیا بگاڑے؟ دیکھیے بھائی، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے تو آپ نے یہ ایمان لایا ہے کہ اس زندگی کے بعد اخروی زندگی ہے، اور اخروی زندگی میں جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں اگرچہ تم بچ سکو تو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر آتا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ بدلہ لے گا۔ اگرچہ کسی حال اللہ تم کو ڈھیل دے کر کے یہاں دنیا میں چھوڑ بھی دیا تو آخرت میں ہمیشہ کی جہنم میں ہے، اور سخت ترین اللہ تبارک و تعالیٰ وعید بیان کر رہا ہے کہ تمہیں سزا دے گا۔ تو یاد رکھو، کسی مسلمان کا قتل ناحق نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کسی کا بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت ہے، معاملہ داری ہے، ہاں قانون ہے، آئین ہے، ہر چیز ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی۔ لہذا یہ خون خرابہ، یہ شور شرابہ بند کرو اور پکے سچے مومن بن کر اپنی زندگی کو ختم کرو۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مسافر جب ہم کسی ٹرین میں جاتے ہیں تو مسافر دوسرے مسافر سے کتنی دوستی اور کتنی دشمنی کر سکتا ہے؟ اتنی ہی نا جتنی سفر ہو، اور سفر چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی وہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، ایک دن مرو گے، مر کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور وہاں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی پرسان حال ہوگا، تم ہوگے اور اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے ان قاتلین کو جنہوں نے ناحق مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کیا ہو، الا بالحق۔ ٹھیک ہے، تو یہ نصیحت یاد رکھو قرآن مجید کی کہ بات کو بات تک رکھ کے ختم کر دو، ورنہ یہ اگرچہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ دشمنی چلے گی سالوں لمبے۔ تم کسی کا قتل کرو گے، تم بچ جاؤ گے، مگر اس کی اولاد جس کا قتل تم کرو گے وہ چھوڑے گی تم کو؟ نہیں چھوڑے گی۔ لہذا اسلام میں قصاص اس لیے گورنمنٹ اور قانون کے ماتحت کیا گیا ہے کہ اگرچہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل یا پھانسی ہوگی۔
کہیں حکومتیں گولی سے مار دیتی ہیں، کہیں زہریلا انجیکشن دے کر کے ختم کرتی ہیں، کہیں پر جو ہے گردن کو الگ کر کے جو ہے اس کی سزا دی جاتی ہے، کہیں پر ہمارے یہاں جو ہے وہ پھانسی، سلیب، جو گلے میں پھانسی ڈال کر لٹکانا، یہ ہمارے بھارت کے آئین کے اندر، یہ ہمارے قانونی جو پرکریا ہے، قانونی طور طریقہ ہے، اس میں پھانسی دینا ہے۔ تو کوئی کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس پر مقدمہ ٹرائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ سزا اس کو سنائی جاتی ہے تو اس کو پھانسی دی جاتی ہے۔ تو یہ سسٹم ہے دنیا کا، کیونکہ تاکہ لوگ قتل و غارت کی گھرتے نہ پھریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ کسی کا قتل مت کرو، اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو بچا لو۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والوں، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم متاع حیات چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں، اس سے قبل تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق کر لیا کرو جو تم کرتے ہو، یقین اللہ اس سے باخبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر مار ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیں، یہ بخاری کے اندر ہے۔ چونکہ یہ واقعہ حالت سفر میں پیش آیا تھا، لہذا سفر کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ حکم عام ہے۔ شروع میں مسلمانوں کی آپس کی پہچان کا طریقہ سلام کہنا یا کلمہ پڑھنا بھی تھا۔ تحقیق کے بغیر جلدی سے قتل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مال غنیمت ہاتھ لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے کئی مواقع پیش آئیں گے جن میں مال غنیمت ملے گا، لہذا مال غنیمت کی بنا پر ایسے کام ہرگز نہ کرو۔ ہوا یہ کہ مسلمان جب جہاد میں نکلے تو ایک آدمی نے، جس کے پاس بکریاں تھیں، تو وہ مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ کافر آدمی ہیں، تو لہذا کافروں، مطلب ان کے دماغ میں جو ڈاؤٹ آیا کہ شاید یہ جو بکریاں ہیں یہ کسی کافر قوم کو وغیرہ وغیرہ جو ہے پہنچا کر کے ان کو تقویت نہ پہنچے، تو لہذا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ اے مسلمانوں، تحقیق کر لیا کرو کہ وہ ہے کون، ٹھیک ہے؟ اگرچہ مال متاع اگرچہ ہو، کیونکہ یہ فوج جا رہی ہے سفر میں جنگ کے لیے، اور دشمنوں کے قریب پہنچے ہیں تو دشمنوں کے اموال بھی ملیں گے نا۔ تو مسلمانوں نے مال غنیمت سمجھا، اور وہ جب اس نے کوں کاں کی تو لہذا وہ تو میں قتل ہو گیا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جلد بازی نہ کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہی وضاحت کر لی گئی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں مال غنیمت ہم دینے والے ہیں، آگے صبر کرو، ہم مال غنیمت دیں گے، تو لہذا آئندہ سے کسی کو قتل مت کرو، لہذا اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہی بتایا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا يستوي الخائضون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی الخائضین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی الخائضین اجرا عظیما۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں اور جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم مقابلہ بیٹھ رہنے والوں کے، جہاد کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، زیادہ اجر ہے۔ اس آیات میں غیر اولی الضرر کے الفاظ بعد میں نازل ہوئے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ام مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے، یعنی اگر بقدر ضرورت لوگ جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دیگر لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں آیت نمبر 34۔ اس سے قرآن کریم کے معجزانہ پہلو کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ قرآن حسب حاجت نازل ہوتا رہا ہے، مگر پھر بھی اسلوب اور روانی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور لڑنے اور قتال کرنے میں یہ برابر نہیں ہے، جو بیٹھنے والے اور جو جانے والے ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بیٹھنے والوں کا جو انجام ہے وہ بیٹھنے والے بھگتیں گے، اور جو جہاد پر جانے والا ان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا ہے
اور ایک نابینا جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، تو ان کو اکثر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ذمہ داری اور یہ جو فرائض ہیں مساجد کے فرائض ہیں ان کے لیے اپنا قائم مقام بنا کر کے رکھتے تھے. یہ عادت شریفہ میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے اللہ فرماتا ہے درجات منہ مغفرۃ و رحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم. ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے. فرشتے انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں کچھ ایسے مسلمان لوگ تھے جو کہ مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت مشرکوں کی جمعیت بڑھاتے تھے. جنگ وغیرہ میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا ان میں سے کسی کو تلوار لگتی تو زخمی ہوتا یا مر جاتا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. ان کا ظلم ہجرت نہ کرنا ہی تھا، حالانکہ وہ اس پر قادر بھی تھے. یعنی کہ جو مکے کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. تو اب جو وہاں پر اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی جو ہے بھلائی کے لیے اور اپنے طور پر مزے میں رہنے کے لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی. حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے ہجرت نہیں کی. ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے جب ان کی موت آتی ہے تو نہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا ہجرت کرنے پہ؟ آج تمہاری روح قبض ہونے لگی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم کمزور تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کس بات کی کمزوری تمہیں؟ تو ہم نے راستہ دکھایا تھا ہجرت کرنے کا. تو اور آج بھی ہے، اگرچہ کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اتر دکشن پورب پچھم شمال جنوب، تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع تر ہے، بہت بڑا ہے. تو آپ دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. تم پر ظلم ہو رہا ہے تو تم محفوظ مقام پر چلے جائیں. مگر تمہاری دنیاوی فائدہ، تمہاری زمین جائیداد، تمہارے کھیت اور کھلیان، یہ جو ہے تمہیں جانے سے روکتے ہیں. تم پر ظلم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تمہاری موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے لیے زمین وسیع نہیں کی گئی تھی؟ تو جب تم موت کے وقت کیا جواب دو گے؟ اس کے لیے تیار رہنا. تو لہذا دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ لہو لعب ہے. یہ 4 دن کی زندگانی ہے. آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہت اہم ہے. تو لہذا آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینا چاہیے اور اپنی دنیاوی زندگی کو مختصر کرنا چاہیے. یعنی کہ کسی کی کمائی 200 روپے ہے تو 190 میں زندگی گزر سکتی ہے، تو 200 روپے کما کر کے اپنی زندگی بس کر لیں. نہ بجے گا بانس، نہ رہے گی بانسری، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. تو تم اپنی دنیا کی زندگی کو مختصر کر لو. اب تم ہرس میں دنیا کی زندگی میں کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، سود سے آ رہا ہے کہ ڈکیت سے آ رہا ہے، چوری سے آ رہا ہے کہ دھوکہ دھڑی سے آ رہا ہے، یہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، اور تم جو ہے بس جیے جا رہے ہو. تو تمہاری روحیں جب قبض ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تم سے یہی سوال کریں گے جو یہاں کر رہے تھے. کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ تو تم جواب کے لیے تیار ہو جانا. آگے اللہ فرماتا ہے إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے. مگر فرشتے ان لوگوں کے لیے بالکل کمزور ہے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہاں، یہ مستثنیٰ ہے. اللہ آگے فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول
کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہ ہی میں اسے موت آ لے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر جنت کی صورت ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ انہی مکے کے لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ہجرت کی اور راستے میں اگرچہ ان کا دم چلا گیا، نکل گیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کی ان کی بشارتیں ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینے میں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا ہے۔ جب پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، تاہم اگر پھر مسلمانوں کو کسی خطے میں رہتے ہوئے دینی شاعر بجا لانے ممکن نہ ہوں یا وہاں رہنا کفر کے لیے تقویت کا باعث ہو تو انہیں ہجرت کرنا لازمی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگرچہ تم کمزور ہو اور تم سے جو ہے کفار جو ہے وہ تقویت پہنچ رہے ہیں تو تمہیں وہاں سے نکل جانا ہے اور محفوظ مقام جہاں پر مسلمان آبادی ہو وہاں پر جا کر بسنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے گا، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو یا حج کا یا دینی علوم کے حصول کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حج کے لیے بھی تو گھر چھوڑ کر جاتے ہو، دینی علم حاصل کرنے کے لیے بھی تو گھر چھوڑ کر جاتے ہو، تو گھر چھوڑ کر جانا کوئی غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھا ہے۔ اگرچہ تم مظلوم ہو، تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم نقل مکانی کر سکتے ہو، اور آئین اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر تم کسی ایسی بستی میں ہو جہاں پر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جاؤ اور محفوظ مقام پر آ جاؤ تاکہ تم اپنی جان بچا سکو۔ تو یہ گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن يَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے صلاۃ مختصر یعنی نماز خطر پڑھنے میں کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کفار تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ کس مسافت پہ سفر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ مدت اور مسافت کے تعین میں اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے، گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو واپس اپنے گھر نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا، جو آج کل 25 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر کے لیے مدت سفر کی کوئی تحدید نہیں ملتی۔ صحابہ کے تعامل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 19 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو پوری صلاۃ ادا کرنی چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے کہ 4 رکعت والی 3 رکعت والی جتنی بھی نمازیں ہیں فرض کی دن بھر میں، وہ تمہارے لیے 2 رکعت کر دی جاتی ہے اس کو سفر کا۔ اور یہ سفر کی تعین جو ہے، حضرت عمر نے 9 میل کی مسافت کا سفر کیا جسے آج 25 کلومیٹر کا مسافت بھی بنتی ہے، اور صحابہ کے تعامل سے معلوم ہوتا ہے کہ 19 دن پیدل یا اس طرح کی جو ہے راستے میں جو چلا جاتا ہے تو اس کو سفر بھی کہا جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے، گویا اتنی مسافت جہاں سے انسان پیدل رات کو واپس، یعنی کہ کسی مقام سے جا کر کے پیدل جانا اور واپس آنا ممکن نہ ہو، یعنی کہ جا کر واپس آ گیا تو وہ سفر نہیں کہلائے گا، اگرچہ واپس نہیں آ سکتا تو وہ سفر کہلائے گا۔ تو دیکھ لینا مسافت، وہی ٹائم پر اس کو قصر کر لینا، یعنی 4 نماز والی رکعت کو 2 رکعت نماز پڑھ کے ختم کر لینا ہے، یہی ملتا ہے۔ سفر میں 4 رکعت کی صلاۃ 2 رکعت پڑھنے کو قصر کرنا کہتے ہیں، فجر اور مغرب کی صلاۃ قصر نہیں، یعنی کہ 4 رکعت والی نماز کو ہی خصوصیت دی گئی ہے۔ بہرحال اگرچہ فجر 2 رکعت ہی ہے آلریڈی، تو اس کا قائے کا قصر، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مغرب کی نماز بھی مکمل کر لینی چاہیے، یہ بھی بعض ذرائع سے بات آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی عشاء کی وتر اور فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑتے تھے۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے صلاۃ پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، تاہم امام مسافر ہو تو قصر کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو آپ 2 رکعت پڑھتے پھر سلام پھیرتے، یعنی کہ آپ کو جلدی ہوتی، گڑبڑی نکلنا ہے تو مغرب کی 3 رکعت پڑھتے اور تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی اقامت دلوا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا سفر شروع کر دیتے۔ اور کیا قصر صلاۃ کی اجازت ہر سفر کے لیے ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ آیت میں دشمن کا خوف غالب احوال سے متعلق ہے، کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، یعنی کہ قصر کا جو ہے دشمن کے حالات ہو یا نہ ہو، یہ دونوں صورتوں میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب آپ مسلمانوں میں ہوں اور آپ جنگ میں انہیں صلات پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ صلات کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھے ہوں۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے ہوں تو پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا گروہ وہ جس نے ابھی تک صلات ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ صلات ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکبارگی پل پڑیں۔ ہاں کوئی حرج نہیں، اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار سکتے ہو، پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ صلاۃ خوف، دشمنوں کے بیچ میں جب نماز ادا کرنی ہے تو امام جو ہے وہ مقتدیوں کو لے کر کے نماز پڑھائے گا، 2 رکعت مکمل کر لے گی مقتدی تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر دوسری جماعت جو آئے گی وہ 2 رکعت پڑھ لے گی اور جو ہے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ ہو اور وہ سارا جو ہے ملٹری ڈریس وغیرہ پہن کر کے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک صلات ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور وہ عصر کی صلات ہے، لہذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کر لیں، ایک حصے کو صلات پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار لیے کھڑا رہے۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات پڑھے اور پہلے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی ایک رکعت اور آپ کے 2 رکعت ہوں گے۔ یہ صلاۃ خوف کہلاتی ہے، جبکہ ہر وقت حملہ کا خوف ہو یہ صلات پڑھی جاتی ہے۔ اس صلات کی کئی اور صورتیں بھی احادیث میں وارد ہیں۔ صلاۃ خوف کے طریقہ کار کا انحصار بہت حد تک جنگی حالات پر ہیں، اگر جماعت کا موقع ہی میسر نہ آئے تو اکیلے ہی پڑھ سکتا ہے، سواری پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ ہوا یہ کہ عفان اور زجنان یہ 2 علاقے تھے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو ان کے مد مقابل جو مشرکین، کافرین، ملحدین، یہودین، نصارین، یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک صلات ہے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں، یعنی عصر کی صلات، اور اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کو عزیز جانتے ہیں۔ جب یہ نماز یہ صلات میں چلے جائیں گے تب ان کا پورا تیاں پاچا کر دیں گے ہم۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا کہ تم اپنے گروہ کو دو بھاگوں میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لو، ایک صلات ادا ہو تو دوسرا پہرا دے، دوسرا صلات ادا کرے تو یہ پہلے والا پہرا دے، اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اس کے بعد سے یہ صلاۃ خوف ہمیشہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا تَمَانَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم صلات ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری صلات ادا کرو، بلا شبہ مومنوں پر صلات اس کے مقررہ اوقات پر فرض کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور مغرب کا وقت سورج غروب سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس وقت تم کیا کرو گے جب لوگ صلات تاخیر سے ادا کریں گے؟ میں نے پوچھا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا صلات اپنے وقت پر پڑھ لینا اور اپنے کام پر چلے جانا، پھر اگر جماعت ہو اور تم مسجد میں ہو تو صلات پڑھ لینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلات ادا کرنا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آنے پر ہی پڑھ لے۔ دیکھیے یعنی کہ مومنوں پر نمازیں جو پنجگانہ ہیں یہ ان کے اوقات پر فرض کی گئی ہیں، تو اور اس میں جو ہے فجر کا وقت، ظہر کا وقت اور یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ ظہر کا وقت کب تک ہے، عصر کا، مغرب کا کب تک، عشاء کا کب تک ہے، تو یہ ضرور آپ دیکھ لیں اور جو ہے ادا کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
लिनहकुमा बैन अन्नासी बिमा अराक अल्लाह वला तकुन लिलखाइनीना खसीमा। और मुखालिफ कौम के ताक़ुब में कमज़ोरी ना दिखाओ, अगर तुम्हें दुख पहुँचा है तो तुम्हारे ही जैसा उन्हें भी दुख पहुँचा है, और तुम अल्लाह से भी अजर और सवाब की उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब जानने वाला हिकमत वाला है। बिलाशुबा हमने आपकी तरफ सच्ची किताब नाजिल की ताकि अल्लाह की अता करदा बसीरत के मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला करें, और आपको बददियानत लोगों की हिमायत में झगड़ा ना करना चाहिए। यानी जद्दोजहद में ज़ख्मी तो मुसलमान का फुर्सा काफिर सब होते हैं, मगर मुसलमानों का जो सवाब की उम्मीद है, जबकि काफिर को इसकी उम्मीद नहीं है। इस आयत की तफसीर में जो रिवायत लाई गई हैं उनमें अख्तलाफ है। कबीला बनी ज़फ़र में से किसी ने चोरी की और उस चोरी को एक यहूदी के सर थोप दिया। पूरे कबीले ने अपने मुजरिम की पुष्पनाही करनी शुरू कर दी और उसे बरी कराने के लिए ऐका कर लिया। आप ज़ाहिरी असबाब की बिना पे बनी ज़फ़र के हक़ में फ़ैसला करने वाले थे कि अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए मुतला किया। उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ख़बरदार मैं एक इंसान ही हूँ, मुमकिन है एक शख्स दलील पेश करने में तेज़ व तर्रार हो और उसके कलाम से मुतासिर होकर उसके हक़ में मैं फ़ैसला कर दूँ, इस तरह मैं दूसरे मुसलमानों का हक़ उसे दे दूँ, तो उसे याद रखना चाहिए कि ये आग का टुकड़ा है, ये उसकी मर्ज़ी है कि ले जाए या छोड़ दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बशरियत को वजाहत करते हुए ये कहा कि मैं भी एक इंसान हूँ, अगरचे किसी की प्रोनाउंसिएशन बोल चाल मुझ पर गालिब आ जाए और वो मुझे सच्चा लगे और वो हालांकि ख़ाइन होते हुए मुझे उसके हक़ में फ़ैसला करना मैं कर दूं, तो ये वो शख्स जान ले मोमिन कि वो एक आग का टुकड़ा मुझसे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि बशरी तकाज़े के तौर पर ज़ाहिरी इस बात की बिना पर ज़ाहिरी असबाब की बुनियाद पर अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नाहक को हक़ दे बैठें, तो वो जान ले कि वो हक़ ही ले जाए, अगरचे नाहक वो ले जाएगा तो वो ये समझे कि वो आग का टुकड़ा ले जा रहा है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ लोग कहते हैं कि वो आलिमुल गैब हैं, वो गैब दां हैं, फ़लाँ हैं, वो उनको बहुत सारी मुख्तार कुल हैं, उनको हमेशा की बातें बता दी गई हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जानता था, वो सारी क्या क्या सिखाया वगैरह। इससे वजह हदीस लाजिम आती है बुखारी शरीफ के अंदर ये है, ये पढ़ ले। ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब जो है जानता है, इल्म गैब का हामिल जानता है, बग़ैर रसूलों की से उनको हासिल होने वाला समझता है, तो ये वो हदीस पढ़ ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत के साथ बयान कर रहे हैं कि मैं किसी की बोलचाल पर से जो है वो उसको दे दूं, हालांकि वो हक़दार ना हो, तो ये जान ले कि वो जहन्नम लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत कर दी कि मैं गैब की बातों को नहीं जानता इल्ला जो अल्लाह ताला बताए उसके अलावा। ठीक है, तो बहरहाल हम आज आपके सामने सूरत निसा की आयत नंबर 105 तक 88 से 105 तक तशरीह मुख्तसर कर चुके हैं। हमें इजाज़त दें, और जाने से पहले हम ये गुजारिश करते हैं कि इस कुरान मजीद की जो दावत है, उस दावत को आप दुनिया के सामने आम करें। इस दावत को दुनिया के सामने आम करें, और जो है हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कुछ अगरचे आपको सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे सवाल करें। हाँ, यूसुफ ताहिर ऑफिशियल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें, ताकि YouTube हमारे इस वीडियो को फ्रंट में लाए। जिसके ज़्यादा व्यूवर्स या सब्सक्राइबर होते हैं तो YouTube क्या करता है, उसकी वीडियोस को पब्लिकली सामने लाता है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ये दावत का काम आप भी करें। हर एक के पास आज मोबाइल है, हाँ, उसको जो है ना ज़रिया बना करके आप जो है ये जो है दावत का काम कुरान मजीद का पेश करें। ठीक है, तो हमें दे इजाज़त, अगली नशिस्त तक मैं मोहम्मद यूसुफ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे दोबारा अगली नशिस्त तफसीर की इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।